يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ اس سورہ آل عمران کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 65، 66، 67، 68۔ پچھلی آیتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب تھا اور انہیں سے کہا گیا تھا کہ آؤ ہم سب مل کر کے متفق، ہمارے بھی اور تمہارے درمیان میں جو بات تسلیم شدہ ہے، جس کو تم بھی مانتے ہم بھی مانتے، اس بات پر ہم آ جائیں، اپنا جھگڑا وگڑا ایک ایسی کلمے کی طرف، ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، متفق علیہ، تسلیم شدہ ہے، ہم بھی مانتے تم بھی اس کو مانتے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو رب نہ بنائیں۔ رب بنانے کا مطلب اللہ آپ نے سنا ہے، ہمارا کوئی مولوی، ہمارا کوئی درویش، پادری، ان کا ایسے ہی تھا یہود و نصارہ، پادری جو بولتا وہ کرتا۔ تو پادری جس کو حرام بولے اس کو ہم حرام ٹھہرائیں، وہ جس کو حلال بولے ہم اس کو حلال سمجھے۔ تو اس طرح سے ہم نہ کریں، جس کو اللہ حرام اور حلال کرنے کا اختیار صرف اللہ کا اور کسی کو بھی نہیں۔ تو ہم میں سے بات کو رب نہیں بنائیں گے اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ ایک دعوت دی گئی تھی۔ اب پھر سے اہل کتاب یہود و نصارہ سے ہی خطاب ہے۔ وہ لوگ شرک بھی کرتے تھے اور کفر بھی کرتے تھے، اس کے باوجود بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، یہودی اس طرح بولتے تھے، اور جو عیسائی نصرانی تھے وہ بولتے حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ مشرکین عرب بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پہ چلنے والے۔ خالی پیلی نسبت کرنے کا کام چلے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کہاں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کتنے بعد کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو اس سے بھی اور بعد کا ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو بولتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہماری طرح یہودی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہماری طرح عیسائی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ان سے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی اے یہودیوں نصرانیوں جن کو کتاب دی گئی، تورات اور انجیل، آسمانی کتابیں جنہیں دی گئی، لما تحاجون فی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کیوں بحث و مباحثہ کرتے ہو، آرگیومنٹ کرتے ہو، حجت بازی کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے اس لیے ہم یہودی، حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے ہم بھی عیسائی۔ تم کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہو؟ تم کو معلوم نہیں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں نازل کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے کی بعد میں تورات اور انجیل نازل کی۔ یہ جو یہودیت اور نصرانیت کی دعوت دیتے اور اپنی نسبت یہودیت کی اور نصرانیت کی طرف کرتے ہیں، یہ تورات کی بگڑی ہوئی شکل ہے،
انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہودیت اور نصرانیت، اور تورات اور انجیل نازل کب ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے کی بعد میں، قریب 2-3 ہزار سال کے بعد میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو 2000 سال بعد کا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 سال بعد کا ہے۔ تو جو کتاب جس کی طرف اپنی وہ نسبت کرتے ہیں، تورات کے ہم ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، اسی کی بگڑی ہوئی شکل ہے نا جی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس میں کیا کیا؟ رد و بدل کیا، بہت ساری چیزیں ملا لی، اور بہت سارے جو احکامات اس میں تھے اس کو نکال لیا یہودیوں نے۔ اسی طرح انجیل میں بھی کیا کیا گیا ہے؟ رد و بدل کیا گیا ہے، اس میں بھی بہت سارا چینجز انہوں نے کیا ہے، اور جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کو نکال لیا ہے، سمجھ؟ تو یہ بگڑی ہوئی جو تورات انجیل اس کی طرف یہ نسبت کرتے تھے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو تورات و انجیل بعد میں نازل کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنے کی بات، تو تم اپنی نسبت تورات کی طرف بھی کرتے ہو، انجیل کی طرف بھی کرتے ہو، اور بولتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ضرورت پڑی تمہارے انجیل کو ماننے کی یا تورات کو ماننے کی؟ کیونکہ تورات و انجیل تو بعد میں آئی، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو پہلے۔ کہ اتنی بھی عقل نہیں تم لوگوں کو، اس لیے فرمایا افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں؟ جو چیز بعد میں نازل کی گئی، اور ایک آدمی اس سے بہت پہلے کیا ہوا دنیا میں آ چکا، تو بعد میں آنے والے اپنی نسبت پہلے والوں کی طرف اسی بنیاد پہ کر سکتے ہیں جب وہ واقعتاً ان کی اتباع کر رہے ہیں، لیکن یہ اتباع کرتے ہیں یہودیت کی، نصرانیت کی، اور نسبت کرتے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تورات و انجیل نازل ہونے سے پہلے آئے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آئے؟ اگر واقعتاً ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے تو بات الگ، لیکن یہ بولتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، کیا بولتے؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، جبکہ نصرانیت اور یہودیت کا وجود کب ہوا ہے؟ تورات و انجیل کے نازل ہونے کے بعد ہوا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں آنے والے زمانے کی طرف ان کی نسبت کرنا کیسے سے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اب میں بولتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ میں کس کی طرف نسبت کر رہا ہوں؟ اپنی۔ لیکن یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، نعوذ باللہ، ان کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے نا، تو ان کو نسبت کرنا کس کی طرف؟ کہ وہ حنفی تھے، وہ شافعی تھے، برابر تھے۔ حنفیت کا شافعیت کا وجود کب ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد میں ہوا۔ ہم ایسا بول سکتے ہیں کیا کہ وہ حنفی تھے، شافعی تھے؟ سچ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا وہ سلفی تھے یا وہ سنی تھے، اس طرح نسبت کرنا ان کی طرف صحیح ہے، کیونکہ ان کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے، اور یہ جس کی طرف تم اپنی نسبت کر رہے ہو یہ زمانہ تو بعد کا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اتنا پہلے، تورات و انجیل کا زمانہ اس کے بعد میں۔ اب یہ لوگ بولتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نصرانی تھے، وہ تو بہت پہلے کے ہیں، ان کو کیسے بول سکتے تو؟ نہیں۔ تو افلا تعقلون، کہ اتنی بھی عقل نہیں تمہارے کو؟ سمجھتے نہیں؟ دیکھو، ہاں انتم ہؤلاء، ہاں حاججتم فیما لکم بہ علم، ہاں یہ بات کہ جس کا تمہیں علم تھا اس بارے میں اگر تم حجت بازی کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کون سا علم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، یہ نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں تم کو علم ہے، تم اس بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہو، اوکے ٹھیک ہے۔
فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، لیکن جس کے بارے میں تم کو کوئی علم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کا کوئی صحیفہ تمہارے پاس ہے؟ ان کی کوئی تعلیم تمہارے پاس ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو کیوں گھسیٹ کر کے بیچ میں لے کے آئے؟ ان کے بارے میں تم کو کوئی علم ہی نہیں. تم زیادہ سے زیادہ کس بارے میں بحث کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کیونکہ تم لوگ ان کے اوپر جو نازل ہوئی کتاب ہے اس کو ماننے والے ہو نا. تو جس کے بارے میں تم کو نالج ہے اس بارے میں اگر تم بحث و مباحثہ کرتے تو یہ تو بات سمجھ میں آتے. جس کے بارے میں تم کو کوئی نالج ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیوں بحث و مباحثہ کرتے؟ سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. کس کے بارے میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم کو کیا چیز معلوم ہے جو بول رہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے، عیسائی تھے؟ کیا نالج ہے تمہارے ان کے بارے میں؟ زیادہ سے زیادہ تم جس کے بارے میں تم کو نالج ہے اس کے بارے میں تم بات کرتے ہو، جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. جو پہلے والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کچھ معلوم ہی نہیں تمہارے. اب کیا معلوم کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم ہے. اب جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. یہ اٹل فیصلہ سن لو. حقیقت کیا ہے اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اور اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. جو تم بول رہے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نصرانی تھے، غلط بولتے. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. پھر کیا تھے؟ وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ کیا تھے؟ حنیف تھے، بیزار تھے شرک سے، اور مسلم فرما بردار تھے. حنیف کہتے ہیں سب سے ہٹ کر کٹ کر جو اللہ کا ہو جائے، شرک سے جو بیزار ہو، شرک جو نہ کرتا ہو، شرک سے نفرت کرتا ہو، ایسے کو کیا بولتے ہیں؟ حنیف. مسلم کا بھی وہی معنی ہے، مسلمان بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا اور کسی کی کیا نہیں کرتا ہو؟ عبادت نہیں کرتا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نہیں؟ قرآن میں ہے نا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ثنا کی جگہ اس کو پڑھنے کا حکم دیتے. تکبیر پڑھتے ہی پڑھو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنا رخ کس کی طرف کر دیا؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے اس خالق کو، مالک کی طرف کر دیا. اور پھر حنیفا، میں حنیف ہوں، میں تمام شرکیہ رسم باطل جو بھی عقیدے ہیں ان سب سے میں بیزار ہوں، صرف اللہ کا ہوں. میں حنیفا مسلمہ، اللہ کا فرما بردار. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما. وہ کیا تھے؟ حنیف تھے. وہ قرآن کریم میں اور ایک جگہ ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی. اللہ کے نیک بندے کہتے ہوتے ہیں اللہ کی طرح متوجہ ہونے والے ہوتے ہیں. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، شرک نہیں کرتے، اللہ کے فرما بردار شرک نہیں کرتے. یہ لوگ شرک کر کے اپنی نسبت کیا کرتے ہیں؟ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولتے تھے اپنی طرف بھیج کے لا کے کہ یہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے. زمانہ ان کا پہلے یہ بات کیا ہے. فرمایا ولیکن کان حنیفا مسلما. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے، وہ تو فرما بردار تھے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اے ابراہیم اسلم، فرما بردار ہو جا، مسلمان ہو جا. کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کا فرما بردار ہوا، میں مسلمان ہوا. اللہ
اصل میں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرما بردار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے، ماننے والے تھے اللہ کی بات۔ کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کہاں تم نافرمان ضدی؟ تم کا مانتے؟ تم تو مشرک ہو، شرک کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، 3 خداؤں میں سے ایک بولتے ہو، کبھی مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے ہو، شرک کر کے تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بول رہے وہ بھی ہماری طرح تھے، نعوذ باللہ۔ ارے وہ مشرک نہیں تھے، فرمایا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہودیت اس میں بھی شرک ہے، نصرانیت اس میں بھی شرک ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بولتے، نصرانی بولتے؟ انہوں نے کب شرک کیا؟ وہ تو حنیف تھے، مسلم تھے، فرما بردار تھے، شرک سے بیزار تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ پھر کون ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کا حقدار ہے؟ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے کی کسے اجازت ہے؟ فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا فالو کرتے ہیں۔ صحیح معنی، خالی نسبت کرنے سے کام نہیں چلے گا، کیا چاہیے؟ اتباع چاہیے۔ اپنے کو بول لیا حنفی، اپنے کو بول لیا سلفی، اپنے کو بول لیا کسی بھی طرح نسبت کر دیا، تو خالی پیلی نسبت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ کیا چاہیے؟ اتباع چاہیے۔ اپنے کو بولا مومن، اپنے کو بولا مسلم، زندگی میں بھی ہے، خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیا، مجھے کسی سے کوئی چڑ نہیں، نسبت کرنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے کیا بھی کرو اس پر عمل بھی کرو، خالی پیلی نسبت کرنے سے کام چلے گا؟ نسبت کیا کسی کی طرف، کام کر رہا کسی اور کا۔ مثال دوں گیا، بولتے اپنے آپ کو کانگریس پارٹی کا، اور اندر اندر کس کا سپورٹ کر رہا ہے؟ بی جے پی کا۔ اس بات ہوگی، اپنی نسبت کرتا ہے بہت بڑے اللہ والے کی طرف کہ میں ان کا فالوور ہوں، اور کرتا ہے پورے شیطانی کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نہیں جاؤں، ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، شرک ہے زندگی، کہاں سے چلے گا؟ اپنے آپ کھانا بھی بولتے اور قبروں کی مزار کی پوجا کرتے اور بولتے کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرک کرتے تھے؟ مزاروں پہ جا کے عرس مناتے تھے، چراغا کرتے تھے، چادر چڑھاتے تھے، قادری بولتے، چشتی بولتے اپنے آپ کو، بولے کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ شرک کرتے تھے۔ وہ تو توحید کا نعرہ بلند کی، تب جا کر کے انڈیا میں کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ اسلام آیا۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شرک کرتے تھے، قادری بولتے اپنے آپ کو اور کرتے شرک، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ وہ تو نماز نہیں پڑھنے والے قبرستان میں جگہ بھی مت دو بول کے بولتے تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی طرف نسبت کرنا قادری ہیں، چشتی ہیں، فلاں ہیں، خالی پیلی نسبت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسلام تھا، شرک نہیں تھا، وہ حنیف تھے، سب سے ہٹ کٹ کر کے صرف اللہ کے، ان کی زندگی کی طرح پڑھو نا، اللہ نے قرآن کریم میں ان کی زندگی بھی بتا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیسی کیسی قربانیاں ہیں۔ تو سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی، آج بھی اللہ نے ان کا نمونہ باقی رکھا ہے، حج کے زمانے میں نہیں، یاد کرو بول کے، یاد کرو ان کو، کبھی کعبہ کو دیکھ کے یاد کرو، انہوں نے بنایا، مقام ابراہیم کو دیکھ کو یاد کرو، کنکری مارنے میں ذرا یاد کرو، مینا میں یاد کرو، عرفات مزدلفہ میں ساری یادگاریں، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑتے ہوئے بھی ساری یادگاریں اللہ نے باقی رکھی۔ جیسی انہوں نے قربانی دی، جو ان کی طرح قربانی دے گا وہی کیا ہے؟ حقدار ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والا۔ خالی پیلی نسبت کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ تو سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ اس زمانے میں کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی ہیں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام سے۔ کون ہے یہ نبی؟ تھے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں وہ لوگ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے متبعین۔ اگر آج کے زمانے میں کسی کو حق ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے والے، ان کی شریعت کی اتباع کرنے والے، قرآن کو ماننے والے، انہی لوگوں کو حق ہے۔ اپنے کو یہودی بولنے والے، نصرانی بولنے والے کو کوئی ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اپنی نسبت کس کی طرف کرے، ابراہیم علیہ السلام کی، یا ان کو گھسیٹ کر کے اس زمانے میں لے کے آئے، نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا نا قرآن کریم، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، پیغمبر جی آپ ملت ابراہیم کی کیا کیجیے گا، اتباع کیجیے گا۔ اس کا کیا مطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اتباع نہیں کر رہے تھے، کر رہے تھے، اس پر قائم رہیے، اصل دین تو وہی ہے، سارے نبیوں کا وہی دین ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں ایک نکھار پیدا کیا۔ اس حساب سے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا۔ پورے انبیاء کی جماعت میں صرف 2 نبیوں کو اللہ نے کہا ہے کہ ساری کائنات کے لیے وہ نبی ہیں، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں سارے انسانیت کا امام بناتے ہیں۔ پھر انہی کی اولاد میں سے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی۔ یہ بھی ساری انسانیت کے لیے بھی ہے، نہ صرف انسانیت کے لیے بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، اور سارے زمانے کے لیے بھی ہے، سارے زمانے کے لیے۔ تو یہ ہیں نبی، اور یہ نبی کے ماننے والے یہ ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ اور آگے فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا کارساز ہے، دوست ہے، کام بنانے والا ہے۔ ولی کے معنی اس سے پہلے بھی آئے، کارساز، کام بنانے والا۔ اسی طرح دوست کا مانا جاتا ہے ولی کا، جس کا اللہ تعالیٰ کارساز ہو، اللہ تعالیٰ جس کا کام بنانے والا ہو، اسے پھر کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیا کہا؟ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اصل میں اتباع کرے، خالی پیلی نسبت اپنی کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ آج خالی نسبت ہی کرتے ہیں، میں ایسا ہے، میں ایسا ہے، میں ان کا ماننے والا، ان کا ماننے والا، کام نہیں چلے گا۔ اتباع ضروری، عمل ضروری۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے اللہ بچائے، قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔